اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی نشست میں کی دو باتیں، ایک تو اس کا تعلق میری غلطی سے ہے، وہ درست کیا جائے، اور دوسری بات اس کا بھی ذکر کروں گا۔ میری غلطی پچھلی نشست میں یہ تھی کہ میں نے باتوں باتوں میں یہ بات کہہ دی کہ بدر مکے کے قریب ہے۔ نہیں، بدر مدینہ منورہ کے قریب ہے بھائی۔ کتنی بار میں جا چکا ہوں، بہرحال میرے منہ سے مکہ نکل گیا، مکہ مکرمہ۔ یہ بدر مدینہ منورہ سے قریب ہے، پھر بھی اچھا خاصا فاصلہ ہے، میرے خیال میں 70-80 کلومیٹر تو ہوگا، صحیح تو میں بتا نہیں سکتا ہوں۔ دوسری غلطی یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے، اور جب کبھی اس قسم کا کوئی مارکا اگر پیش آیا جس کا ذکر تو قرآن میں بہت کم ملتا ہے، بہرکیف تو مال غنیمت کو اکٹھا کر کے کہیں میدان میں اکٹھا کر دیا جاتا ہے، اور آسمان سے آگ آتی اور وہ اسے جلا ڈالتی۔ لوگ نہیں جلاتے بلکہ آسمان سے آگ کے آنے سے وہ جل جایا کرتا ہے، اور یہ قبولیت کی پہچان ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرما لیا ہے۔ دوسری بات صرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے جو لوگ بھی چاہتے ہیں، ایمان والے تو ہم اپنے آپ کو کہتے تو ہیں، لیکن ایمان وہی ہے جو اللہ کے ہاں قبول ہو، ہے نا۔ کہنے سے تو ہمارے کچھ نہیں ہوگا، اللہ کے ہاں قبولیت ہی اس کی۔ تو اللہ تعالیٰ جس ایمان کو حقیقی ایمان کہہ رہے ہیں، وہ ہم لوگوں نے اس صورت کے شروع میں پڑھا۔ اس کی طرف سے صرف نوٹ کریں وہ باتیں، حقیقی ایمان کے حوالے سے جو بات کہی گئی وہ یہ کہ آپس کے تعلقات کو درست رکھنا۔ آپس کے تعلقات، جتنے بھی ہمارے تعلقات ہیں، دنیا میں جتنے رحمی رشتوں سے، دوستوں سے، ملنے ملانے والوں سے، باہر انجان لوگوں سے، ان تمام تعلقات کو درست رکھنا، اطاعت کرنا اللہ اس کے رسول کی۔ 3 باتیں ہو گئیں، اور نماز قائم کرنا، اور اللہ نے جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا، اور ساتھ ہی اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ یہ وہ شرائط ہیں جو ایمان والے کی، اگر اس کے اندر یہ چیزیں ہیں تو یقیناً اس کا ایمان حقیقی ہے اور اللہ کے ہاں قابل قبول ہے بلا شبہ۔ اس کی پہچان ایسے ہوتی ہے، جس کا ذکر بھی اس صورت میں شروع میں کر دیا گیا، کہ جب انہیں اللہ کی نصیحت کوئی بات کہی جاتی ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ جیسے کہا گیا ہے، کوئی کسی غلط کام پہ کہا گیا کہ اللہ کا خوف کرو، تو دل کانپ اٹھتے ہیں۔ اور جب وہ کوئی اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہے یا سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور وہ اپنے رب پر ہی مکمل توکل کرتے ہیں۔ یہ 3 خصوصیات ان کے اندر پیدا ہوتی ہیں، ایسے لوگوں کے اندر۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم مستحق بنیں یا رب العالمین، کہ ہمارا ایمان حقیقی ہو، اللہ کے ہاں قابل قبول ہو۔ پچھلی نشست میں ہم لوگ آیت نمبر 8 تک پہنچے تھے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ اللہ کا حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ظاہر کر دیں، چاہے وہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔
آج آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 9 کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ آیت نمبر 9۔ اور آگے پڑھنے سے پہلے اور اس آیت کو ترجمہ کرنے سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مارکے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کی گنتی کی جو 300 سے کچھ زائد تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو کر اللہ سے دعا کرنے لگے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ صرف ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے اور تہبند بندھی ہوئی تھی، یہی لباس تھا اس وقت لوگوں کا۔ آج کی طرح تراش خراش والے لباس تو ہوا نہیں کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی لباس استعمال کرتے جو دوسرے استعمال کرتے، تہبند تھی اور ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ اور اس کے بعد اور آپ فرما رہے تھے، اے رب، اگر آپ نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا ہے، آپ نے جو مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، اس کا موقع اس موقع پر پورا فرما دیں، پورا کر دیں۔ اگر ایمان والوں کی اس مٹھی بھر جماعت کو آپ نے ہلاک کر دیا تو زمین پر آپ کی عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا، توحید کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ آپ اللہ سے فریاد کر رہے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے، حتیٰ کہ چادر آپ کے شانوں پر سے گر پڑی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے کندھے پر چادر ڈالی اور آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور فرمایا، یا رسول اللہ، آپ اللہ سے التجائیں بس کر دیں، وہ اپنا وعدہ ضرور پورا کریں، اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ ضرور پورا کریں گے۔ یہ ہے وہ پس منظر جس میں آیت نمبر 9 کی آ رہی ہے، جو ہم لوگوں نے ابھی پڑھی۔ اب ترجمہ سنیں اس آیت کا، کہ وہ وقت یاد کریں جب آپ اللہ سے فریاد کر رہے، اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے۔ یہاں پر تم لوگ ہیں کہ تم لوگ اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے۔ ظاہر ہے آپ کر رہے تھے تو آپ کے ساتھ دوسرے صحابہ بھی کر رہے ہوں گے، اس میں کیا شبہ ہے۔ تو اللہ نے تم لوگوں کی فریاد کو قبول فرمایا اور فرمایا کہ بے شک میں مدد کروں گا تم لوگوں کی 1000 فرشتوں سے جو ایک کے بعد ایک آئیں گے۔ اگلی آیت، وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہم نے جو کچھ کیا، یہ اس لیے نہیں کیا سوائے اس کے کہ خوشخبری ہو آپ لوگوں کے لیے اور آپ کے لوگوں کے دل مطمئن ہو جائیں۔ ومن نصر الا من عند اللہ، اور مدد کیا ہے، نصرت کیا ہے مگر اللہ ہی کی طرف سے، اللہ ہی کے پاس سے۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ تو مکمل اختیار رکھنے والے اور حکمت والے ہیں۔ غور کریں یہاں کیا بات کہی جا رہی ہے۔ یہ صرف خوشخبری تھی، دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے تھا۔ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ مدد تو ساری میرے پاس ہے، اور یہ کہ ہے، اور اللہ تعالیٰ مکمل اختیار رکھنے والے، ہر چیز پر اللہ کا اختیار ہے اور اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں۔ یہ آیت نمبر 10 تھی۔ آیت نمبر 11 پر آئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذھب عنکم رجس الشیطان ولیربط علی قلوبکم وثبت بہ الاقدام۔ اب دیکھیں یہ اللہ کی جو مدد ہے، اب اس کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر۔ دیکھیں اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ اور جب تم لوگوں کو پر اونگ چھا گئی، یہ امن تھا اللہ کی طرف سے، اور اس نے تم پر آسمان سے پانی برسایا، تاکہ کس نے؟ اللہ نے، تاکہ تمہیں پاک و صاف کر دیں اس کے ذریعے، اور تم سے وہ گندگی جو شیطان کی ہے وہ تم سے دور فرما دیں، اور تمہارے دلوں کو مربوط کر دیں، ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دیں، مضبوط کر دیں،
اور تمہارے قدموں کو جما دیں۔ یہ آیت نمبر 11۔ یہ ہے اللہ کی مدد، دیکھیں کس شکل میں آ رہی ہے۔ ہاں، نیند کا جھونکا، اونگ کا جھونکا، یہ امن تھا اللہ کی طرف سے۔ آسمان سے بارش، ہلکی بارش ہوئی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں پاک کر دوں اس کے ذریعے، اور جو شیطان کی گندگی ہے وہ اسے دور کر دیں، اس لیے کہ شیطان تو دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دیں اور تمہارے قدموں کو جما دیں۔ یہ اللہ کی طرف سے یہ ہوا، اور یہ حقیقت ہے کہ جنگ سے قبل روایات میں ملتا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ اس طرح ہم پر اونگ چھانے لگی کہ تلوار ہاتھوں سے گر رہی تھی۔ اب مزید آگے آیت نمبر 12۔ اِذْ یُوحِی رَبُّکُمْ اِلی الْمَلَائِکَةِ اَنِّی مَعَکُمْ، اور جب وحی کی آپ کے رب نے فرشتوں کی طرف کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فَثَبِّتُوا الَّذِینَ آمَنُوا، تو ایمان والوں کے قدم کو جما دو، مضبوط کر دو، ہمت بڑھاؤ۔ سَأُلْقِی فِی قُلُوبِ الَّذِینَ کَفَرُوا الرُّعْبَ، اور ہم عنقریب ہم ڈال دیں گے کافروں کو، انکار کرنے والوں کو پر رعب، ان کے دلوں پر۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، اور مارو ان کے گردنوں پر۔ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور مارو ان کے ہر جوڑ پر۔ یہ اللہ کی مدد کی دوسری شکل جو آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرشتوں کو وحی کی۔ سبحان اللہ، یہ فرشتے ہم سب کے ساتھ ہیں، جو ہمارے پڑھیں گے ہم لوگ قرآن میں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے ساتھ بھی فرشتے موجود ہیں۔ اگر شیطان ہے جو ہمارے جسم میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے لیے ہم پر فرشتے بھی نازل کرتے ہیں۔ وہ سارے 24 گھنٹے ہمارے ساتھ فرشتے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان باتوں کی وحی کی۔ روایات میں اس طرح بھی بات ملتی ہے کہ لوگوں نے مشاہدہ بھی کیا فرشتوں کا، ایسے جو انجان لوگوں کا جو جنگ میں شامل تھے۔ واللہ عالم، بہرحال یہاں جو بات کہی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ وحی کی کہ وہ جمائیں، ہمت بڑھائیں ایمان والوں کی، اور اللہ تعالیٰ نے انکار کرنے والے یعنی مشرکین کے دلوں پر رعب نازل فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی گردنوں پر مارو، ان کے جوڑ جوڑ پہ مارو، اور ایسا ہی ہوا۔ 70 مشرکین شہید ہوئے، مارے گئے، 70 مشرکین مارے گئے۔ اعوذ باللہ۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے ہوا، یہ جو کچھ وہ بتایا ہوا، جو باتیں کہی گئیں، وہ اس لیے کہ بے شک یہ وہ لوگ تھے جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالفت کرنے والے لوگ تھے۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو بھی شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو وہ جان لے کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی سخت سزا دینے والے ہیں۔ ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار، وہ جو کچھ ہے وہ تو یہ اس لیے ہوا کہ وہ یہ لوگ سزا چکھیں اس کی، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو کافروں کے لیے تو بے شک آگ کا عذاب ہے، یعنی ان کا اصل ٹھکانہ تو آگ ہی ہے جو آخرت میں انہیں ملنا ہے۔ آیت نمبر 15، 16، ان آیات میں ایمان والوں کو ہدایت دی جا رہی ہے، اور یہ ہدایات ہم سب کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ آیت نمبر 15۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، اے ایمان والو، جب تمہارا واسطہ پڑے کافروں سے، مشرکین سے، اللہ کے آیات کے نہ ماننے والوں سے، جو بڑھ رہے ہیں جنگ کے لیے اپنے جنگی ساز و سامان کے ساتھ تمہاری طرف، تو ان کو پیٹھ نہ دکھاؤ، یعنی ان سے مقابلہ کرو۔
پیٹھ دکھا کر بھاگنا نہیں ہے۔ آیت نمبر 16، وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اگر جو بھی ایسی حالت میں وہ اس دن پیٹھ دکھائے گا، سوائے اس کے کہ پیٹھ دکھانے کا مقصد جنگ کے لیے یا لڑنے کے لیے کوئی پیترا بدلنا ہے یا اپنے بڑی جماعت کی طرف لوٹنا ہے تاکہ ان کے ساتھ مل کر کے جنگ کریں، مقابلہ کریں ان کا، تو یہ اس کی اجازت ہے، اس کی اجازت ہے۔ اور جو ایسا بھاگے گا، پیٹھ دکھائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کس کا؟ ایمان والوں میں سے ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو بہت ہی بری جگہ ہے۔ یعنی جب ایسا کوئی معاملہ پیش آئے تو پھر ان سے مقابلہ کرنا ہے، مشرکین سے مقابلہ کرنا ہے، پیٹھ دکھا کر بھاگنا نہیں ہے۔ اور پیٹھ دکھا کر بھاگنے کی سزا بہت شدید ہے، اللہ کا غضب ہے اور جہنم ٹھکانہ ہے، اور جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جس چیز کی اجازت یہاں پر دی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے کوئی اگر پیترا بدلنا ہے، کوئی جگہ بدلنی ہے، اس مقصد کے لیے جا رہے ہیں، مثال کے طور پر ٹیلے پر چڑھنا ہے یا کچھ اور ہے، تو اس کی اجازت ہے۔ یا اپنے بڑی جماعت کی طرف لوٹنا ہے تو اس کی بھی اجازت، تاکہ ان کے ساتھ مل کر کے ان کا مقابلہ کیا جائے۔ لیکن اس کے علاوہ جو لوگ بزدلی میں اگر ایسا کریں گے، پیٹھ دکھا کے بھاگیں گے، تو وہ اللہ کے غضب کے لیے تیار ہو جائیں۔ بدر کا معرکہ شروع ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ آپ نے دعا کی اللہ سے، پھر آپ نے ایک مٹھی ریت اٹھائی اور اٹھا کر کے اس کو مشرکین کے لشکر کی طرف پھینکا، یہ کہتے ہوئے کہ تمہارے چہرے بگڑ جائیں۔ یہ آیت جو آ رہی ہے، آیت نمبر 17 یہ اور 18 اسی حوالے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، تم لوگوں نے انہیں قتل نہیں کیا، یہ 70 جو مارے گئے تم لوگوں نے نہیں مارا، اللہ نے مارا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، اور جو تم نے پھینکا نہیں پھینکا تم نے، آپ نے پھینکا تھا نا صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے نہیں پھینکا، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، لیکن اللہ نے یہ ان کی طرف پھینکا۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو آزمائیں اس سے آزمائش جو اچھی ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ یہ سارا جو کچھ وہاں ہوا، جو مارے گئے لوگ، ان سب کا کریڈٹ اللہ تعالیٰ خود اپنی طرف لے رہے ہیں۔ یہ ریت جو آپ نے پھینکا، کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی مشرک ایسا نہ رہا جس کی آنکھوں میں ریت نہ پڑی ہو، حالانکہ ظاہر ہے ان کا لشکر تو دور تھا، دوسری طرف تھا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سب کچھ اس لیے کہ ظاہر ہے یہ اللہ ہی کے حکم سے ہوا اور کیا گیا، اللہ ہی کے، اور پھر یہ اللہ ہی کی مدد تھی جس کی وجہ سے یہ بدر کے معرکے میں مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی۔ اگلی آیت، ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، یہ وہ جو کچھ ہوا، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنے والے ہیں۔ اللہ ہی ہیں جو کافروں کی تمام تدابیر کو کمزور کرنے والے ہیں۔ سب کچھ کے باوجود، ساری قوت رکھنے کے باوجود، تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود کچھ بھی نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو فتح نصیب فرمائی۔ یہ آیت نمبر 18۔ آیت نمبر 19، یہ آیت کافروں سے متعلق ہے۔ اس دن یہ
مشرکین کے لشکر والے میں بھی دعا کی جا رہی تھی کہ اگر ہم حق پر ہیں تو ہمیں فتح عطا فرمائے۔ ظاہر ہے حق پر ہونے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ بہرحال آیت نمبر 19 دیکھیں، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح۔ اگر تم لوگ، مشرکوں کی طرف اشارہ ہے کہ اگر تم لوگ فتح چاہ رہے تھے، فیصلہ چاہ رہے تھے، تو فیصلہ تو ہو گیا، فتح تو مل گئی۔ کس کو ملی؟ ایمان والوں کو۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم رک جاؤ تو یہ تمہارے لیے بھلا ہے، یعنی آئندہ ایسا نہ کرو۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اگر تم ایسا پھر کرو گے تو ہم پھر ایسا ہی کریں گے، یعنی جیسا ابھی ہوا۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور تمہارے گروہ، تمہاری جماعت تمہیں کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے گی۔ وَلَوْ كَثُرَتْ، چاہے وہ کتنی زیادہ کیوں نہ ہو۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو ایمان والوں کے ساتھ ہیں۔ آیت سمجھ میں آ گئی کہ فتح تو مل گئی، جس کو فتح ملنی تھی مل گئی۔ اب آئندہ کے لیے اگر تم رک جاؤ تو تمہارے لیے بھلا ہے، اور اگر تم یہی کچھ کرو گے دوبارہ تو یہی کچھ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کریں گے، اور تمہاری جماعت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گی۔ بے شک اللہ تعالیٰ تو ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ آیت نمبر 20، 21، 22، 23، اب یہ ایمان والوں سے یہ آیات بھی مخاطب ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں۔ یہ سب آیات ہم سب کے لیے ہیں، ہر اس شخص کے لیے ہے جو ایمان والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور منہ مت پھیرو، ماننے سے انکار نہ کرو جبکہ تم سن رہے ہو۔ تم نے سن لیا، بات سمجھ میں آ گئی تو پھر منہ مت پھیرو، یعنی اس سے جو اطاعت سے جو بات کہی جا رہی ہے اس کو تسلیم کرو، اس پر عمل کرو، اللہ کی طرف سے یا اللہ کے رسول کی طرف سے۔ آیت نمبر 21، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کہا ہم نے سنا لیکن انہوں نے کچھ نہیں سنا۔ کیا مطلب؟ سنا لیکن عمل نہیں کیا، ان کی طرح مت ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور انہوں نے کچھ بھی نہ سنا۔ اگلی آیت، ان الشر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بے شک جو برائی ہے کسی بھی جاندار کے لیے اللہ کے نزدیک، وہ کیا ہے؟ گونگا اور بہرا ہونا، اور عقل سے عاری ہونا، عقل سے کام نہیں لینا، یعنی یہ سب کچھ یہ سمجھ لینے کے باوجود، سن لینے کے باوجود گونگے اور بہرے بنے رہنا، یہ یعنی سب سے بدترین خلائق ہے، بدترین اللہ کی مخلوق ہے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَا يَسْمَعُهُمْ، وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ تعالیٰ ان میں خیر دیکھتے تو انہیں سنا دیتے، ان کے اندر بھلائی ہوتی تو اللہ تعالیٰ انہیں سنا دیتے، یعنی وہ سن کر اس پر عمل کرتے۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اگر وہ سن بھی لیتے تو پھر اس کے باوجود وہ منہ موڑتے، اور وہ لوگ تو بے رخی برتنے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو دل سے اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی نہیں کرنے والے ہیں، ان کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں سننے ہی نہیں دیتے، یعنی سن کے سمجھنے نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھیں یا رب العالمین ہر ایمان والوں کو۔ جو اللہ کی بات ہم جانیں، ہمیں معلوم ہو، اس پر عمل کرنا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملے اس پر عمل کرنا، اور اس سے منہ نہیں موڑنا، اور سن کر کے اس کو دل سے تسلیم کرنا، اس پر عمل کرنا۔
اس لیے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑی برائی جو کوئی انسان کی ہو سکتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ بہرا اور گونگا ہو، جیسے سنا ہی نہیں، عقل سے کام نہ لے۔ اللہ نے عقل اسی لیے دی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم ہیں جو انہیں نہیں سننے دیا، اس لیے کہ اگر ان کے اندر خیر ہوتا تو اللہ تعالیٰ سنوا دیتے۔ ان کے اندر خیر ہی نہیں تھا، ان کے اندر بیماری تھی، ان کے دلوں میں مرض تھا، ہے نا؟ اس لیے نہیں سنایا کہ اگر یہ سن بھی لیتے تو پھر بھی یہی کرتے کہ منہ موڑتے اور اعراض برتتے، بے رخی برتتے۔ کسی اہل علم کا قول ہے کہ جو شخص نماز کے لیے نہیں جاتا مسجد، در حقیقت اسے اللہ تعالیٰ ہی روک دیتے ہیں، اس لیے کہ اس کے اندر خیر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے یا رب العالمین۔ کتنے ہی ایمان والے ایسے ہیں جو نماز کے لیے نہیں جاتے، کتنے ہی ایمان والے ہیں ایسے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے، کتنے ہی ایمان، یا اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ ہی انہیں، کوئی کام نہیں ہوتا اس کائنات میں مگر اللہ کے اذن سے۔ جو برائی کر رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا اذن اسے عطا کیا ہے اس برائی کا، اس لیے کہ وہ در حقیقت برا ہے، اندر سے اس کے اندر برائی ہے۔ جو اچھے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اذن، اس کے لیے اللہ کا اذن اچھائی کی طرف ہے، اچھے اعمال کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عقل سے کام لینے والا بنائے۔ اگلی آیت 24، یہ بھی ایمان والوں ہی مخاطب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، استجیبوا للہ ولرسولہ، قبول کرو، تسلیم کرو اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے، اذا دعاکم لما یحییکم، جب تمہیں بلایا جا رہا ہو اس چیز کے لیے تمہیں زندگی بخشنے والا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتے ہیں، اور بے شک تم سب لوگ، سارے انسان، ہم سب اللہ ہی کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ بڑی خوف دلانے والی آیت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو حائل ہو جاتے ہیں انسان اور اس کے دل کے درمیان میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ انسان اس لائق ہے کہ اسے نہ سنایا جائے، وہ اللہ کی پکار پر اور نبی کی پکار پر صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ فرمانا کہ ایمان والوں ایسا نہ کرو، اللہ کے اور رسول کے پکار پر لبیک کہو، یہ تمہارے لیے زندگی بخش ہے، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ اور پھر یہ بات کہی گئی کہ جان لو یہ بات کہ اللہ تعالیٰ ہی حائل ہو جاتے ہیں انسان اور اس کے قلب کے درمیان، اور پھر تو سب کو اکٹھا ہی ہونا ہے، اکٹھا کیا جانا ہے سبوں کو اللہ ہی کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا آپ اکثر کیا کرتے، نماز میں بھی ایسے بھی، کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ، میرے دل کو ثابت قدم رکھیں دین پر، اپنے دین پر، اپنے بتائے ہوئے طریقے پر۔ ہم لوگ سورۃ آل عمران میں یہ دعا غالباً 7ویں 8ویں آیت ہے، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے، ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا اکثر کیا کرتے ہیں، اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، کجی نہ ڈالنا، کجی نہ پیدا کرنا، اس کے بعد جب آپ نے ہدایت ہمیں عطا فرما دی ہے، اور اپنے پاس سے ہم پر رحمت نازل فرمائیے۔ بے شک آپ بہت زیادہ عطا کرنے والے ہیں، دینے والے ہیں۔ یہ دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے، اللہم مصرف القلوب
صرف قلوبنا الی طاعتک، اے اللہ دلوں کو پھیرنے والے، میں ہمارے دلوں کو پھیر دیں اپنی طاعت کی طرف، اپنی فرما برداری کی طرف، اپنی اطاعت کی طرف۔ یہ تمام دعائیں پڑھنی چاہیے، ہم لوگوں کو بھی کہنی چاہیے۔ یہ سمجھ بوجھ کے دعا کرنا، الفاظ رٹ لینے سے بغیر سمجھے ہوئے بے مقصد ہے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتے۔ دعاؤں کے صیغے میں شروع میں اللہم کہنا چاہیے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بہت زیادہ آپ جو دعا کیا کرتے، وہ دعا کرتے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، اے میرے رب، دنیا میں ہمیں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ دعا جب کی جاتی ہے، قرآنی دعا کی جاتی ہے، اس کے پہلے اللہم لگا لیں۔ دعا کا صیغہ ہے اے اللہ، اللہم، اے اللہ۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ کے دو انگلیوں کے درمیان ہیں، اللہ تعالیٰ جس طرف چاہتے ہیں پھیر دیتے ہیں، یعنی ہدایت کی طرف یا گمراہی کی طرف۔ اللہ تعالیٰ گمراہی کی طرف کبھی نہیں پھیرتے، تبھی پھیرتے جب بندہ خود گمراہی طلب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت کی طرف اسے ہی پھیرتے ہیں جب وہ بندہ، اللہ کا وہ غلام، اللہ سے ہدایت چاہتا ہے، ہدایت کی طرف رکھتا ہے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 25، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور بچو اس فتنے سے، اس آزمائش سے جو نہیں آئے گی صرف انہی لوگوں پر جو ظالم ہیں تم میں خاص طور پر، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والے ہیں۔ جب آزمائشیں آتی ہیں، جب اس طرح کی مصیبتیں آتی ہیں تو سب پہ آتی ہیں، صرف یہ ظالموں پر ہی نہیں آتی۔ اپنے ملک کے حالات کو دیکھ لیں، اپنے اس صوبے کے حالات کو دیکھ لیں۔ میں صوبہ سندھ کراچی میں ہوں، اپنے حالات کو دیکھ لیں۔ حکومت اور ہم پر جو حکومت کرنے والے ہیں وہ ہر طرح سے ہمیں تکلیف ہی پہنچانا چاہتے ہیں، اور یہ تکلیف سبوں کو پہنچ رہی ہے، چاہے وہ ظالم ہوں یا ظالم نہ ہوں، سب کو پہنچ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، بچو اس فتنے سے جس میں سبھی ملوث ہوں گے، چاہے وہ ظالم ہوں یا نہ ظالم نہ ہوں۔ آپ سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسی حالت میں امت میں جب اس طرح کا فتنہ عام ہو جائے گا، جب اس طرح ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ جب اللہ کی نافرمانی، جو آپ نے فرمایا کہ جب اللہ کی نافرمانی میری امت میں عام ہو جائے گی تو اللہ عذاب کو عام کر دیں گے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، اس میں نیک لوگ بھی تو ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، وہ بھی عذاب میں مبتلا ہوں گے، لیکن مرنے پر اللہ کی مغفرت و نصیب حاصل ہوگی۔ یہ ہے معاملہ اللہ کا۔ اسی لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا، کہ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچائیں، غلط کام کو روکیں، اس کو اگر وہ اپنے ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو ہاتھ سے روکیں، اگر منہ سے بات کر کے روک سکتے ہیں تو بات کر کے روکیں، اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو اپنے دل میں سے برا جانیں، اور یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ ہم لوگ آیت نمبر 25 سورۃ الانفال تک پہنچے۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 25، یہاں پر میں رک رہا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا رب العزت، جو کچھ ہم لوگوں نے پڑھا ہے اس پر ہم عقل سے کام لیں، اللہ کی دی اس نعمت سے فائدہ اٹھائیں اور ان پر عمل کرنے والے بنیں۔ ہمارا صرف اپنے آپ کو ایمان والا سمجھنا کافی نہیں، وہ ایمان ہمارا ہو جو اللہ کے ہاں حقیقی ایمان تسلیم کیا جائے، ان کی جو پہچان ہے وہ ہمارے اندر پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ
ہم سب کو ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیں اور ہدایت کی طلب ہمارے اندر پیدا کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین، آمین یا رب۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔